اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ایسے ہی تھا ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ سورۃ الکہف آیا 91۔ کذالک ایسے ہی تھا، یعنی واقعہ ایسے ہی ہوا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ ہمیں ذوالقرنین کی تمام باتوں کا علم ہے، ہم اس کے اور اس کے لشکروں کے تمام حالات سے خبردار ہیں، ہم سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، خواہ کتنا ہی لشکر اور جگہ جگہ زمین پر پھیلا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ سورۃ آل عمران آیا 5۔ یعنی ذوالقرنین کے پاس جو بھلائی اور عظیم اسباب تھے اور جہاں کہیں وہ جاتا تھا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا۔ سورۃ الکہف آیا 92۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا۔ اس سے مراد ذوالقرنین کی تیسری مہم ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان مشرق سے شمال کی طرف گیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے وہ کوئی بات سمجھیں۔ سورۃ الکہف آیا 93۔ حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا، کہ وہ مشرق سے شمال کی طرف روانہ ہوا اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اور یہ دونوں اس زمانے میں معروف تھے۔ یہ دائیں بائیں دونوں بندوں کی مانند دو پہاڑی سلسلے تھے، اور دونوں پہاڑ یاجوج ماجوج اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ تھے۔ اس سے مراد وہ گھاٹی تھی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان تھی۔ وجد من دونہما قوما، تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی۔ تیسری مہم میں ذوالقرنین کو ایسے لوگ ملے جو وحشی قسم کے تھے، جن کا دوسری قوموں سے میل جول نہیں تھا، جو اپنی زبان کے ماں سوا کوئی زبان سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایسے علمی اسباب مہیا کر رکھے تھے جن کی بنا پر وہ اجنبی قوم کی زبان سمجھ سکتا تھا، اس سے بات چیت کر سکتا تھا اور اس سے بات کر سکتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ سورۃ الکہف آیا 94۔ قالوا یا ذوالقرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، جو لوگ کوئی اور زبان نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ذوالقرنین سے کیسے بات کی ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس بات چیت کے لیے کسی ترجمان کی خدمات لی گئی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی وسائل عطا کیے تھے ان میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہا این یاجوج و ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل کے دو بڑے گروہ تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی وہ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ وحشی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ذوالقرنین فاتح ہے، قوت اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے، تو انہوں نے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے بند تعمیر کر دے۔ وہ خود یہ بند تعمیر نہیں کر سکتے تھے اور نہ فساد کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ٹیکس دے کر غارت گرانہ حملوں سے بچ سکیں۔
یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ وہ بند باندھنے پر خود قدرت نہ رکھتے تھے اور انہیں علم تھا کہ ذوالقرنین یہ دیوار تعمیر کروا سکتا ہے، بس انہوں نے ذوالقرنین کو اجرت دینے کی پیشکش کی تاکہ وہ ان کے لیے دیوار تعمیر کرا دے، اور انہوں نے ذوالقرنین کو وہ سبب بھی بتا دیا جو دیوار تعمیر کرنے کا داعی تھا، اور وہ تھا یاجوج ماجوج کا ان کے علاقے میں باڑ دھاڑ کرنا اور فساد پھیلانا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فآئینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ سورۃ الکہف آیا 95۔ قال ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین نے جواب دیا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، یعنی میرے رب جو بھلائی مجھے عطا کی وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ ذوالقرنین نے رب کے دیے ہوئے کو اپنے لیے کافی قرار دیا۔ ذوالقرنین نے اپنی حکومت کے مقاصد کا اعلان کیا تھا کہ زمین سے ظلم اور فساد کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، چنانچہ اسی مقصد کی خاطر اس نے بلا معاوضہ بند بنا کر دینا منظور کر لیا۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ ذوالقرنین نے ماہرین، مزدوروں اور کام کرنے والوں اور تعمیراتی سامان کا مطالبہ کیا تھا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا، کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ سورۃ النمل آیا 36۔ غنی میں چاہتا ہوں کہ تم افرادی قوت، تعمیری چیزوں اور محنت مزدوری کے ذریعے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا، میں تمہارے لیے دیوار بنا دوں گا، یعنی ایسی رکاوٹ جس کو عبور کر کے وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔